حجاج بن یوسف تڑپتا ہے، روتا ہے، یہاں تک کہ بیمار ہو گیا، پیٹ میں درد ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں، سارے حکیم، طبیب، ڈاکٹر، کوئی نہ سمجھ سکا کہ بیماری کیا ہے۔ جو بیماریاں خدائی ہوتی ہیں ان کا لوگوں کو پتا، جو آزمائشیں رب کی جانب سے ہوتی ہیں وہ ڈاکٹروں کے ہتھے نہیں چڑھتی، جو تکلیفیں اللہ دیتا ہے ان کا حکیم طبیب علاج نہیں کر پاتے، مشکل ہو، اور شفا اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ دینا چاہے، اور جب رب ہی دینا نہ چاہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں رہی۔ بغداد سے حکیم آئے، پیٹ دیکھا، کہنے لگے نہ تیرے معدے میں کوئی دقت ہے، نہ تیرے جگر میں، نہ کسی اور جگہ، ماجرا کیا؟ ایک آخری علاج ہے، آخری، وہ کیا؟ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا دھاگے کے ساتھ باندھ کے منہ میں ڈالا، اور پھر ایک باریک سا تنکا لے کے اس کو اندر ڈالنے لگے گلے میں۔ وہ گوشت کا ٹکڑا جب حلق کے اندر اتر گیا، اس حکیم نے واپس کھینچا تو کیسے ایسی بدبو آئی جیسی کبھی سونگی نہ تھی۔ جانور، کیڑے مکوڑے لگے ہوئے باہر نکلے، اور جب دیکھا کہ جتنے محل میں لوگ بیٹھے تھے چلاتے ہوئے نکل گئے کہ یہ کیا مصیبتیں ہیں۔ حکیم بھی اٹھ کے دوڑنے لگا، کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے حجاج تیری بیماری زمینی نہیں، تیری مصیبت زمینی نہیں۔ کہا میری مرض تک تم کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ تو کہنے لگے لگتا ہے تو بد دعا کا مریض ہے، لگتا ہے تو ظلم کا مریض ہے، تو جبر کا مریض ہے۔ تڑپتا رہا، سسکتا رہا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ گھر والوں نے کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا، دیوار سے ٹکرے مارتا، اور بھائی جو گناہوں کے بیمار ہوتے ہیں انہیں شفا نہیں ہوتی، جو ظلم، جبر، بربریت کے بیمار ہوتے ہیں انہیں سکون قلبی میسر نہیں آتا۔ دوائیاں ان بیماریوں کی بنی ہوئی ہیں جو بیماریاں زمینی ہیں، جو بیماریاں خوراک کی بد پرہیزی سے ہوتی ہے، جو گناہوں کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں، ان کی بیماریاں، ان کی شفا توبہ ہے، ان کی شفا رجوع اللہ ہے، ان کی توبہ اللہ سے معافی مانگنے سے شفا ہوتی ہے۔ حجاج جب مرنے لگا تو بلایا، یہ رنگ بھی ذرا ملاحظہ کیجئے، دو چار قریبیوں کو بلایا، پتہ ہوتا ہے نا اپنے کرتوتوں کا آدمی، پتہ سارا ہے سردار جو کی تھی، جب پتہ ہوتا ہے سارا، بلا کے کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو مجھے رات کو دفن کرنا۔ رات کو دفن کیوں بھائی؟ عورت ہے؟ کہنے لگا نہیں، رات کو دفنانا۔ ٹھیک ہے، رات کو دفنا دیں گے۔ پھر کہنے لگا جب صبح ہو جائے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے میری قبر زمین کے برابر کر دینا، نشان مٹا دینا۔ کہا وجہ؟ تو کلمہ پڑھتا ہے، حضور کا حکم ہے کہ قبر کم از کم ایک بالش، ایک گٹ اونچی ہونی چاہیے زمین سے، کم از کم، تو تیری قبر مٹا دے، وجہ؟ پتہ ہوتا ہے اپنے ظلموں کا۔ کہنے لگا مجھے پتہ ہے لوگ میرے مرنے کے بعد میری قبر بھی نہیں چھوڑیں گے، دنیا میں تو میرے جبر کی وجہ سے کوئی آ نہ سکا، لیکن میری قبر بھی لوگ جنازوں میں باتیں شروع کر دیتے۔ حجاج بن یوسف ظالم تھا، اس نے اچھے اچھے کام بھی کیے تھے۔ قرآن پاک پر زیر زبر آراب حجاج بن یوسف نے لگوائے۔ محمد بن قاسم کو ہندوستان سندھ کے علاقے فتح کرنے بھی حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا۔ ساری خوبیاں اپنی جگہ پر، ظالم بہت بڑا تھا۔ کسی آدمی نے اس کے سامنے کونے کی طرف منہ کر کے ساتھ والے سے بات کرنی تو کہنے لگا میرے خلاف کیا، اس کو لے جاؤ، دو ٹکڑے کر کے واپس لے آؤ۔ توتی بولتا ہے نا اقتدار، جب کسی کے ہاتھ اقتدار ہوتا ہے نا، وہ چاہے ایک گھر کا کیوں نہ ہو، وہ 10 بندے فیکٹری میں کام کرتے اور جو ان کا مالک ہوتا ہے وہ کہتا میں مالک، مجھے مانو۔ جب تو صاحب اقتدار ہوتا ہے نا، جب تو پسر بن کے بیٹھتا ہے اور کسی غریب گھر کی بہو آتی ہے 2-4، تو کہتا میرا اقتدار ہونا چاہیے، جب میں کھانسنے لگوں تو ہر آدمی کے ہاتھ میں ٹشو پیپر ہونا چاہیے، جب میں بولنے لگوں تو بندھے ہوئے ہاتھوں سے ہر آدمی جی جی کرتا ہوا کھڑا ہونا چاہیے۔ جس آدمی کا، اور یہ کام بہو بھی کرتی ہے کئی دفعہ، وہ بھی کہتی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں میں کتنا لمبا چوڑا جہیز لے کے آئی ہوں، جب میں سونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں جاؤں تو خبردار بوڑھے بابے کو اجازت نہیں کہ وہ کھانسے، اماں کو چاہیے کہ اگر اس کو بڑی سخت پیاس بھی لگی ہے تو میرے سوتے سوتے باورچی خانے میں برتن نہ کھٹکھٹائے۔ جو جہاں بھی جس اسٹیج پہ بھی بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے کوئی نہیں مجھے پوچھنے والا، میں مطرے کو لینان ہوں،
جوان بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں، سمجھتے ہیں شاید کبھی بوڑھے نہیں ہوئی، مذاق اڑاتے۔ تندرست لوگ بیماروں کا مذاق اڑاتے، شاید کبھی بیمار نہیں ہوتے۔ حجاج بن یوسف ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر ایک تابعی بزرگ تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ساری رات نماز پڑھتے، سارا سال روزہ رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے منبر پہ بیٹھ کے کہا کہ حجاج ظلم سے باز آ جائے ورنہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اللہ کی لاٹھی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جب رب کی لاٹھی چلتی ہے تو اس کی آواز، جی اس کا پہلے کوئی پیغام، وہ پہلے اعلان نہیں کرتا کہ تگڑے ہو جاؤ لاٹھی چلنے لگی ہے، لاٹھی چلتی ہے پر اس کی آواز، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ حجاج بن یوسف کو پتا چلا کہ حضرت سعید بن جبیر نے میرے خلاف بات کی، بلا لیا، کہنے لگا تو نے میرے خلاف بات کی؟ فرمانے لگے کی ہے، کہنے لگا تجھے پتا ہے میں قتل کر دوں گا؟ آپ فرمانے لگے نہ تو زندگی کا مالک ہے نہ موت کا مالک ہے، تو کیسے قتل کر؟ کہنے لگا تجھے پتا ہے میرا؟ فرمایا میں نے تجھے نہیں، میں نے تو کئی شداد، کئی حماد، کئی قارون، کئی فرعون، کئی نمرود دیکھے، کئیوں کی داستانیں سنی، تو کون ہے؟ تو چھوٹا سا ہے۔ ایک جملہ ہے ملا جلال الدین رومی کا، بڑے درویش تھے، ایک بات کہہ گئے، کہنے لگے نمرود جتنے پیسے نہیں، فرعون جتنی حکومت نہیں، قارون جتنی دولت نہیں، ورنہ فرمانے لگے میرے زمانے میں بھی کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے، کئی لوگوں کا دل کرتا، لیکن نمرود جتنے پیسے، فرعون جتنی طاقت اور قارون جتنی دولت نہیں، ورنہ ہو سکتا ہے لوگ دعویٰ کر دیں معاذ اللہ ثم معاذ۔ یہ آج سے کئی سو سال پہلے وہ کہہ رہے، آج تو حالات بڑے ابتر ہیں، اس کی نسبت خطرناک۔ فرمانے لگے حضرت سعید بن جبیر تو زندگی موت کا مالک نہیں، کہنے لگا پکڑو، قتل کرو اسے، لے جاؤ۔ جب پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہے تھے نا تو حضرت سعید بن جبیر مسکرانے لگے، ظالم کے سامنے مسکرائے تو اس کو بڑا غصہ، کہ میرا مذاق اڑاتا ہے؟ بلا لیا، ادھر آؤ، کیوں مسکرا رہے ہو، کیا ہوا؟ حضرت سعید بن جبیر کہنے لگے میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر اور اپنے اللہ کی دی ہوئی ڈھیل پر، میں مسکرا رہا ہوں کہ یا اللہ کیا بات ہے، کیا تیرا شان ہے، کیسے لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے، میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر کہ تو سمجھتا ہے شاید مجھے پوچھنے والا کوئی ہے۔ کہنے لگا اس کو باہر نہ لے جاؤ، میرے سامنے قتل کرو۔ ٹھیک ہے جی، قتل کرنے لگے تو حضرت سعید بن جبیر نے منہ کعبے کی جانب کر لیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جب آپ نے یہ آیتیں پڑھی نا کہ میں نے منہ کر لیا ہے اپنے رب کی جانب، کرو مجھے قتل، کہنے لگا نہیں نہیں، اس کا منہ پھیرو، کعبے کی طرف ہو کہ قتل نہ ہو، ہے ظالم پر پاگل ہو گیا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر کے حوصلے نے شکست دے دی، ناکام ہو گیا، مخبوط الحواس ہو، کہنے لگا اس کا منہ پھیر دو۔ جب کعبے سے پھیرا تو آپ فرمانے لگے للہ المشرق والمغرب فإنما تولى فثم وجه اللہ، اللہ فرماتا ہے تم مشرق اور مغرب سارا ہی اللہ کا ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے، چاروں جانب پھیر دے، جدھر منہ پھیرنا ہے تو نے پھیر دیا منہ۔ حضرت سعید بن جبیر کے گلے پہ خنجر رکھا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے اے اللہ میرے بعد اسے کسی اور پر مسلط نہ کرنا، میرے بعد کسی اور پر مسلط نہ، بس میں آخری ہوں۔ جب آپ ذبح ہوئے تو اتنا خون نکلا کہ لوگ کہتے ہیں جتنا اونٹ کے وجود سے نکلتا، تر ہو گیا سارا اس کا دربار۔ ایک سمجھدار آدمی کو بلا کے کہنے لگا اتنا خون میں نے پہلے کبھی، میں نے بڑے بندے قتل کرائے ہیں پر اتنا خون نہیں نکلا۔ تو وہ کہنے لگے لوگ مر جاتے ہیں، مرتے وقت ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، خون سکڑ جاتا ہے، لگتا ہے یہ شخص جب دنیا سے گیا ہے تو ڈٹ کے گیا ہے، یہ ڈٹ کے گیا ہے دنیا سے۔ حجاج بن یوسف رات کو سویا تو تڑپ کے اٹھا، کیا ہوا؟ گھر والے کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے سعید بن جبیر خواب میں آئے اور کہتے ہیں اٹھ مجھے بتا تو نے مجھے کیوں قتل کیا، بتا کیوں مارا؟ اگلی رات پھر سویا تو وہی خواب، پھر سویا تو وہی۔ گناہ نفسیاتی مریض بنا دیتا،
ظلم تجھے مخبوط الحواس کر دیتا ہے. جب تو زیادتی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو اللہ کو بھولتا ہے، اللہ تجھے اپنا آپ بھلا دیتا. پھر تو پھول جاتا ہے، پھر تو سیدھے رستے پہ چلتا ہے پر بھٹک جاتا ہے، پھر تو صحیح رستوں کا تعین کر کے بھی گمراہ ہوتا ہے، پھر تو روز وہی گاڑی چلاتا ہے پر اب جب تو بریک لگاتا ہے تو نہیں لگتا. جب گناہوں کے ساتھ تو مخبوط الحواس ہوتا ہے، تو روز وہ کاروبار کرتا ہے، لیکن جب تیرے گناہ کو یہ گھیر لیتے ہیں پھر اسی کاروبار میں تو نقصان اٹھاتا ہے. جنازوں میں نے ایسی بھی داستانیں سنی ہے کہ کوئی مرا تو لوگ جوتوں کا ہار قبر پہ ڈال آئے. بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے اپنے اپنے مزاج ہوتے تھے. اس بادشاہ نے 4 5 6 کتے رکھے ہوئے تھے، اور کتے بڑے بڑے کتے تھے اور بڑے وہ خون خار کتے تھے، چیر پھاڑ کھا جاتے تھے، شیر جتنے ان کے قد تھے. بادشاہ تھوڑا سا کسی آدمی سے ناراض ہوتا نا تو ایک بہت بڑے پنجرے کے اندر ایک بہت بڑا سلاخوں کا گھر اس نے بنایا ہوا تھا، اس میں کتے ہوتے تھے، اور کتے کو جب باندھ کے رکھا جاتا ہے تو زیادہ زہریلا ہو جاتا ہے، وہ زیادہ اس کے اندر کرواہٹ آتی ہے، زیادہ کاٹتا ہے. اس نے قید کیے ہوئے تھے. کتے تو بڑے زہریلے تھے. جس آدمی سے بادشاہ تھوڑا سا ناراض ہوتا نا تو وہ کتے کے آگے اس آدمی کو ڈالتا، کتے اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے. یہ سزا تھی، لوگوں کو پتا تھا. بادشاہ کے وزیر نے بڑی خدمت کی بادشاہ کی، 35 سال تک نوکری کی، لیکن ہر سورج نے غروب تو نہیں ہوتا ہے، ہر چاند نے ڈلنا بھی ہوتا ہے. اب بوڑھا ہونے لگا، وہ جو مضبوط حافظہ تھا وہ کمزور ہونے لگا، ہلکی ہلکی غلطی. بادشاہ مزاج کا بادشاہ تھا، نہیں سمجھ میں آیا تو میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کام پیارا ہے، چم نہیں. تو رشتہ وفا کا تھا ہی نہیں. وزیر سمجھنے لگا کہ اب نہ میں بھی غلطیاں کرنے لگا ہوں تو ایسا نہ ہو کسی دن میں بھی ان کتوں کا شکار ہو جاؤں. اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ مجھے آہستہ آہستہ معذرت کرنے لگا، قدم ہٹانے لگا کہ مجھے چھٹی دے دی جائے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں. لیکن اس نے کہا نہیں، جب تک میری طبیعت نہیں مانتی تم نہیں جا سکتے. مطلق العنان لوگ تھے. وزیر خاموش ہو گیا، پریشان رہنے لگا، غلطی ہو گئی ہے تو پھینک دے گا. ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی. وہ جو کتوں کے پنجرے پر محافظ بیٹھا تھا نا، جو ان کو کھانا ڈالتا تھا، روٹی ڈالتا تھا، گوشت دیتا تھا، اس کو ایک دن کہنے لگا یار تیری ڈیوٹی ہے سارا دن کتوں کو کھانا دینے کی، گوشت دینے کی، تو 2 4 دن ڈیوٹی مجھے نہیں دیتا؟ تو لے لے، میں تو پہلے پریشان ہوں، سارا دن ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں. اس نے کچھ تھوڑا سا گوشت لیا، پنجرے کے باہر کھڑے ہو کے کتوں کو ڈالا. اگلے دن تھوڑی روٹیاں لے آیا، کتوں کو ڈالی. 2 4 دن، ہفتہ، مہینہ، سال بھر، جتنا اس کو موقع ملا وہ دن بھر خدمت کرتا. بس وقت ایک دن آ گیا، بادشاہ کو کوئی بات اچھی نہ لگی. اس نے کہا اس بڈھے کو اٹھاؤ اور ڈالو کتوں کے پنجرے میں. ساری زندگی یہاں رہا، اسے ابھی تک نہیں پتا چلا میرے مزاج کا. جب اٹھا کے پنجرے میں ڈالا نا تو بجائے اس کے کہ کتے اسے کاٹ کھاتے، وہ اس کے پیر چومنے لگے. وہ پیر چومنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، چاٹنے لگے. تو بادشاہ سامنے کھڑا تھا نظارہ دیکھنے کو کہ چیر پھاڑ کرتے تو خوش ہوا کرتا تھا، خونخوار درندے جیسی اس کی طبیعت ہو گئی. جب دیکھا وہ پیار کر رہے ہیں تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو وزیر رو پڑا، کہنے لگا تو سیاست دان تھا تو میں بھی سیاست دان تھا، ساری زندگی سیاست کی، لیکن دنیا داروں کے ساتھ رہا تو انجام یہ ہوا کہ مجھے اس پنجرے میں ڈال دیا گیا. دیکھ تو بہت بڑا سیانہ تھا اور میں بھی سمجھدار تھا، وزیر رہا، لیکن ہمارا روح کا رشتہ نہ بن سکا. ارے ہم سے تو یہ کتے ہی اچھے نکلے. تیری 40 35 سال خدمت کی تو تو نے کتوں کے آگے ڈال دیا. انہیں تو چند مہینے روٹی ڈالی ہے، میرے وفادار ہو گئے. چند مہینے روٹی، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے نہ تھی چنگے. جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے نہ تھی چنگے. مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. اور بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں تو راتی جاگے تے شیخ صدا میں، راتی جاگ دے کتے تے تیتھوں اتے
ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਮੂਲ ਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਰੋ 100 ਜੁੱਤੇ, ਤੇ ਤੈਥੋਂ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਖਾ, ਦਿਨੇ ਜਾ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ, ਤੈਥੋਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਦਾ ਕਦਰ ਪਛਾਨਣ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਕ ਹੋਵਨ ਸੁੱਤੇ। एक बुरकी दा ऊपर खड़े होके काम नहीं कराना पड़ता कि मैं खड़ा रहूंगा तो काम सही होगा, जाऊंगा तो ना। एक बुरकी दा कदर पछानन, भावे मालक हो मन सुते। हजरत वहाब इब्न मुनब्बी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते बनी इसराइल के अंदर एक बादशाह बड़ा जालिम था। उसने महल तामीर करना शुरू कर लिया। महल बन रहा है, महल के बीच एक झोंपड़ी आ गई, कुटिया एक बूढ़ी औरत की। तो बादशाह ने उस बीबी से कहा कि ये कुटिया, ये झोंपड़ी दे दो, मेरे महल का नक्शा खराब होता है। बूढ़ी कहने लगी मैं बेवा भी हूं, बे औलाद भी हूं। जब मैं ब्याह के यहाँ आई थी तो मेरे अब्बा ने कहा था बेटी तेरा जनाजा निकलना चाहिए, तो चलो मैं पका हुआ फा लूं, थोड़ा वक्त रह गया है, मर जाऊंगी तो तुम्हारा ही है, मेरा कौन सा कुबाली वारस है। चलो जिंदगी की जो सांसें रह गई हैं मुझे यहाँ गुजार लेने दो। पूरी मिन्नत करने लगी। बादशाह ने कहा नहीं तू पैसे ले और हमें खाली करके दे झोंपड़ी। बादशाह ने इसरार किया तो बूढ़ी कहने लगी नहीं मैंने दूंगी। वो अपने घर के अंदर बैठ गई। यूं समझ लीजिए कि बिल्डोजर तैयार करके छुपा दिया गया। 2 4 5 सिपाही खड़े कर दिए कि बूढ़ी ने कुछ सारी जिंदगी घर में तो नहीं ना बैठना, निकलना तो है ना बाहर। जब निकले ना तो फौरन इसका मकान गिरा दो, 2 4 5 10 मिस्त्री इकट्ठे लगाओ, दीवार बना दो। इस तरह कब्जे होते। बूढ़ी कुछ देर तो चिमटी रही घर के साथ, फिर उसको निकलना भी था। जब उसने समझा कि अमन हो गया है, फिर वो बूढ़ी बाहर निकली। और जब वो गई बाहर, चंद घंटों के बाद वापस आई तो झोंपड़ी गिरी हुई थी। घर की छत के तिनके हवाओं के साथ बिखरे हुए थे। नया मकान बन गया। वहाब इब्न मुनब्बी अलैह रहमा फरमाते उस बीबी ने जो दुआ मांगी तो अर्श फर्श हिलने लगे, जमीन कांपने लगी। उस बीबी ने लफ्ज पता क्या अदा किए? कहने लगी ए अल्लाह मैं तो मौजूद नहीं थी, तू बता तू कहाँ था। अल्लाह मैं तो नहीं थी। ज़ैनब की अम्मा भी पूछती है अल्लाह मैं तो नहीं थी, तू तो मौजूद था ना। अर्श का मालिक कहता मैं हिला दूंगा। जरा इन उलमा को, मशाइख को, इन अरबाब इक़्तिदार को देख लेने दो, मेरी ढील है, मैं इन्हें हिला दूंगा। कहती अल्लाह मैं तो नहीं थी, तू कहाँ था, नू बता। रब कहने फरमाया जिब्रील दौड़ के जा, दौड़। अल्लाह हुक्म क्या फरमाया पलट दे इस बस्ती को, तबाह कर दे उन लोगों को जो जुल्म पर चुप रहते, उन्हें तबाह कर दे। दुनिया में कतील उससे मुनाफिक नहीं कोई, दुनिया में कतील उससे मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। उसका मुनाफिक नहीं कोई। मुनाफिक बन के जीना बंद कर दो, अब मोमिन बन के जीना सीखो। इन जालिमों के खिलाफ बोलो। मेरे अजीज कहते तबाह कर दो बस्ती को। बस्ती उलट दी, घर तबाह हो गए। याद रखो अर्श का मालिक है तो मैं देख रहा हूँ, वरना कोई मौजूद ना था, मैं तो था ना, मैं तो सारा कुछ देख रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मुस्लिम में, तबरानी में। हुजूर ने फरमाया आओ मैं तुम्हें पिछले ज़माने के एक ईमानदार नौखेज वली अल्लाह की बात सुनो। पिछले ज़माने, हुजूर ने फरमाया पिछले ज़माने में एक बादशाह जादू के जोर पे हुकूमत करता। जब वो एक जादूगर उसने रखा हुआ था तो जादूगर उसको जादू बताता, वो जादू के जोर पर हुकूमत करता। जादूगर बूढ़ा हो गया तो कहने लगा बादशाह कोई नौजवान मेरे पास भेज दे, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा पता कोई नहीं कब मर जाऊं। एक नौजवान की ड्यूटी लगाई, बड़ा जीरक समझदार, अपने रियाया में से चुन के जो ज़हीन फितरत मिजाज बच्चा था वो उसने लगाया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते हैं बच्चा जादू सीखने लगा, वक्त गुजरने लगा। बच्चा जब जादू सीखने जाता तो रास्ते में एक राहब भी था जो इंजील जानता था। वो अल्लाह अल्लाह सिखाता, लोगों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से आगाह करता। उसने देखा कि यहाँ भी लोग इकट्ठे, तो वो बच्चा उस राहब के पास भी उठने बैठने लगा। अब जब उसके साथ उसकी गुफ्तगू बढ़ने लगी तो उसको बातों में लज्जत आने लगी।
اس نے راہب نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کس طرح سے آیا ہے, کیا تیرا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جی میں جادو سیکھنے جاتا ہوں, آپ کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں. اس نے کہا دین سیکھ, جادو سیکھنے والے کافر ہو جاتے ہیں, قرآن و حدیث سیکھنے والوں کو اللہ کامل ایمان عطا فرماتا ہے. فرمایا یہ سیکھ. بچہ بیٹھنے لگا, اس کے پاس آنے لگا, باتیں دل میں گھر کرنے لگی. ایک وقت آیا کہ مسلمان ہو گیا. اور مسلمان کیسے ہوا؟ بچہ کہتا ہے میں تجربہ کر کے ہوا. اب میں تھوڑا سا وقت جادوگر کے پاس بھی جاتا اور باقی سارا وقت وہاں بیٹھتا. میں ایک دن جا رہا تھا تو رستے میں اژدہا تھا, بہت بڑا سانپ تھا, رستہ روک کے کھڑا تھا. یہ حضور نے بیان کی حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ کہتا ہے کہ رستے کے اندر سانپ ہے, رستے بند ہے, لوگ چھتوں درختوں پہ چڑھے ہراش ہے. کہتے چھوٹا سا روڑا میں نے اٹھایا تو میں نے کہا اللہ اگر جادوگر سچا ہے تو اسے مار دے. چھوٹا سا روڑا میں نے پھینکا, اژدہا کوئی نہ مرا. پھر چھوٹا روڑا اٹھایا, میں نے کہا اللہ اگر وہ عالم سچا ہے تو اسے مار دے. اب جب میں نے روڑا مارا تو اژدہا مر گیا. میرے اندر سے گواہی آئی نہیں دین کی باتیں سچی ہے, نہیں قرآن کی باتیں اسلام سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اگرچہ اس دور میں انجیل اللہ رسول کی باتیں اچھی ہیں. کہتے میں مسلمان ہو گیا, اب میں نے راہب کے پاس ہی رہنا شروع کر دیا, جادوگر کے پاس چھوڑ دیا. اس بچے نے آنا. بادشاہ پوچھتا کہاں زیادہ وقت گزارتے ہو, تو بات گول کر دیتا. وقت تیزی سے بڑھنے لگا. اللہ نے اس نوجوان میں طاقت پیدا کر دی. اب وہ اس کے اندر نا اللہ نے توانائی روحانیت پیدا کر دی. ابھی جوان ہے, 14-15 سال عمر ہے. اللہ نے اب جو بیمار بھی آتا وہ دعا کرتا تو اللہ صحت عطا کر دیتا. جو بھی آتا. بادشاہ کا ایک درباری تھا, بادشاہ کو پنکھا جلتا تھا, وہ اندھا ہو گیا. کوئی ایسی تکلیف آئی کہ نابینا ہو گیا. بڑے علاج کرائے, شفا نہیں ہوئی. کسی نے اس بچے کا پتہ بتایا کانوں میں. اس کے پاس گیا تو بچہ کہنے لگا شفا تو ہو جائے گی پر کلمہ پڑھنا پڑے گا, مسلمان ہونا پڑے گا. جس پیغمبر کا میں غلام ہوں تجھے بھی بننا پڑے گا, دین پہ عمل کرنا پڑے گا. اللہ شفا دیتا ہے. اس نے کہا تو مجھے کلمہ پڑھا, مجھے شفا دے, میں تیار ہوں. اس نے کہا شفا تو اللہ دیتا ہے. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے دعا مانگی. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے, طبرانی میں موجود ہے. اللہ نے اسے شفا دی, اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. یہاں ایک نقطہ لکھا ہے ہمارے علماء نے, کہتے ہیں جب اللہ ولایت عطا کرتا ہے نا تو یہ سفید بالوں والے کا حصہ نہیں ہوتی. اگر جوانی میں کوئی آدمی توبہ کر کے تصوف کے رستے پہ چلتا ہے تو سب سے زیادہ ولایت اللہ اسے عطا فرماتا ہے. سب سے زیادہ ولایت اس کے پاس ہوتی ہے. ابھی اس کے بال کالے ہیں, چڑھتی جوانی ہے. دعا کی تو اللہ نے, اور حدیث پاک میں موجود ہے کوڑے آتے تو شفا یاب ہو جاتے, اندھے آتے تو شفا یاب, برس والے آتے تو اللہ سے دے. جوان ہے. بادشاہ کے پاس وہ واپس گیا, وہ جو آدمی جس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی تھی. بادشاہ نے پوچھا کہ کیسے شفا ملی, تو کہنے لگا میرے رب نے شفا دی ہے. بادشاہ سجدے کراتا تھا, اپنے آپ کو منواتا تھا معاذ اللہ. کہنے لگا میرے علاوہ کون رب ہے؟ اس نے کہا وہی رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا, اور وہی رب ہے جس نے مجھ اندھے کو آنکھیں دی ہیں, وہی ہے میرا مالک. کہا اچھا تو مجھے نہیں مانتا؟ کہا نہیں میں اپنے رب کو مانتا ہوں. بادشاہ نے اسے سزا دی, ستایا. اس نے بچے کا پتہ بتایا, اور بچے کو بلا کے ستایا تو اس راہب کا پتہ بتایا. راہب بھی قتل ہو گیا, نابینا بھی قتل ہو گیا. بادشاہ نے کہا سپاہیوں سے اس بچے کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے نیچے پھینکو تاکہ مر جائے. بچہ پہاڑ کی چوٹی پہ گیا تو ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا یا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے, میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا. میرے لیے نہیں, اللہ کے بندے اپنی جان بچانے کی دعائیں نہیں مانگ, اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا. یہ دعا مانگی. جتنے لوگ ساتھ آئے تھے وہ سارے زمین پہ گرے اور سب مر گئے, پہاڑ سے گر کے مر گئے. بچہ واپس سیدھا بادشاہ کے پاس کہنے لگا لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے. جوان کا ایمان دیکھو, میرے رب نے مجھے, بولو میرے اللہ نے مجھے ایمان کی گواہی دے رہا, میں بچ گیا ہوں. تو جھوٹا ہے, میرا رب سچا ہے. اس نے کہا لے جاؤ اس کو دریا میں, کشتی میں بٹھاؤ, بیچ دریا کے جا کے دھکا دے دو. بیٹھے کشتی میں, دریا کے بیچ گئے, اور جب جا کے وہاں اس کو دھکا دینے لگے تو اس نے کہا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا. بس ایک طوفان سا آیا, جتنے سپاہی ساتھ آئے تھے ڈوب کے مر گئے. وہ بچہ اٹھتا اور سیدھا پھر بادشاہ کے پاس, اسی کے پاس کہنے لگا لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے.
تیرے پاس آیا ہوں. وہ کہنے لگا تو کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے, کیسے جان چھوٹے گی؟ تو بچہ کہنے لگا اگر تو مجھے باندھے درخت کے ساتھ اور سارے ملک کو بلائے, لوگوں کو اکٹھا کرے, پھر تو مجھے تیر مارنا, میں تجھے بتاؤں گا کیسے مارنا ہے, میں مر جاؤں گا. اللہ کا بندہ نوجوان, ایمان دیکھو, مرنے کے طریقے بتا رہا ہے. میں تجھے بتاؤں گا میں کیسے مروں گا. یہ بات کہی, بادشاہ نے سارا مجمع جمع کیا, ملک سارا باہر آ گیا, درخت کے ساتھ باندھ دیا. کہنے لگا بھائی لوگوں, یہ مجھے مارنا چاہتا تھا, مار نہیں سکا, اب میں اسے بتانے لگا ہوں کہ میں کیسے مروں گا. اسے کہو جب تیر مارے تو صاحب میرے رب کا نام بھی لے, میں اپنے رب کے نام پہ جان دوں گا, ایمان کی پختگی میں اللہ کے نام پر جان دوں گا. اسے کہو رب کے نام پہ مارے, مر جاؤں گا. بادشاہ نے اللہ کہہ کے تیر مارا, پیشانی میں لگا, بچے کی روح پرواز کر گئی. جتنا مجمع کھڑا تھا سارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, سارے مسلمان ہو سارے. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بتایا جب تمہارے اندر ایمان کی قوت آئے گی تو اللہ تمہاری مدد کرے. فرمایا وہ نوخیز ولی تھا, ابھی جوان رعنت, ابھی اس کی پیشانی پر جوانی کے آثار تھے, لیکن اسے اللہ کو راضی کیا, رب کریم کو راضی. ولایت کا مطلب بڑھاپا نہیں, ولایت کا مطلب وہ نہیں کہ جب بڑا لمبا وقت گزر جائے تو پھر آدمی آئے کہ نہیں اب کیا کرنا ہے, اب مسجد ہی ہے, اب اس کے علاوہ گزارا ہی کوئی نہیں. تو اس وقت کا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول تو ہے, لیکن شاباشی اسی کو ملتی ہے تو جوانی کا وقت آئے, جو عین اس وقت آئے جو وقت میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلام عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا, مجھے سفر کے لیے جانا تھا, تو تھوڑی سی کھجوریں, تھوڑا سا سرکہ, ایک شہد کی بوتل, چیزیں میں نے سفر کے لیے ساتھ رکھ لی. میں جب مدینے سے باہر صحرا میں نکلا نا تو رمضان نہیں تھا, غیر رمضان تھا. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا بکریاں چرا رہا, بکریاں چرا رہا. اے جوان, آپ فرماتے ہیں اس کا چہرہ بڑا نورانیت والا, گرد پڑی ہوئی پر بڑا حسین. فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ آ جاؤ کھانا کھا لو, روزے بھی نہیں تھے. کہنے لگا نہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. فرماتے ہیں میں نے کہا پتہ کروں کہ میرا نیک ہی ہے کہ پرہیزگار بھی ہے. نیک وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھے روزہ رکھے, پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو گناہ سے بچے, وہ پرہیزگار ہوتا ہے. کہا پتہ کروں پرہیزگار بھی ہے کہ نہیں. کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے اس کو کہا بھائی تیری بکریاں بڑی پیاری ہیں, میرا دل کرتا ہے ایک بکری مجھے دے دو. کہتے وہ جوان, غربت بھی پریشانی بھی, پر دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیبند لگے ہوتے ہیں, دھبے نہیں ہوتے. غربت ہے, کہا جناب ایک بکری دے دو. آنے لگا جناب بکریاں میری نہیں, بکریوں کا مالک کوئی اور ہے. کہتے میں نے آزمانے کے لیے کہا کہ بکریوں کے مالک کو کہنا ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے, کہہ دینا بھیڑیا لے گیا ہے. تو کہتے اس نے میری طرف دیکھا, گرد سے اس کے بال اٹے ہوئے, آنکھوں میں روشنی, چہرے بے اطمینان, لب و لہجے میں ایمان کی طاقت. نوجوان کہنے لگا حضور بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے, جب عرش کا مالک پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا, اللہ کو کیا جواب دوں گا. کہتے ہیں میں کانپنے لگا اس کی بات سن کے, واپس آیا, جو کام نکلا تھا وہ چھوڑا, واپس لوٹ آیا. میں نے پتہ کیا کس کا غلام ہے, پتہ چلا فلاں آدمی کا ہے. کہتے میں نے پہلے غلام خریدا, پھر پتہ کیا تیرے پاس بکریاں کتنی ہیں, اس نے کہا 400. کہتے میں نے مالک سے ساری بکریاں خریدی, پھر غلام کو بلایا, پھر وہ بکریاں تحفے میں دی, تحفے میں. کہنے لگا حضور یہ سارا کچھ مجھے کیسے ملا. میں نے کہا تیرا ایمان بڑا پختہ تھا تو میرے رب نے تجھے انعام عطا فرمایا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم استغفار کرتے ہو نا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے تمہیں رستہ عطا فرماتا ہے, اور اللہ تمہیں وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے تمہارا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوتا. کبھی نہ توجہ کرے, جب پوری طرح ٹوٹ جائے نا پھر توجہ کرے رب کی جانب. جب پوری کوشش کرے کام نہ ہو تو پھر بیٹھ جائیں اپنے مالک کی بارگاہ, مالک اسباب جمع کر لیے, اب تو مدد فرما. جب پوری طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بڑے آیا کرتے تھے, مہمان نواز بھی بڑے تھے, بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے, بڑے مہمان نواز تھے. تو قحط پڑ گیا مصر میں, غلہ ہی نہیں ملتا. حضرت ابراہیم کا ایک دوست تھا, آپ فلسطین میں تھے, وہ مصر میں تھا. آپ نے اس کے پاس اونٹ بھیجے کہ 4-5 اونٹوں پر غلہ اناج رکھ کے مجھے روانہ کر, تاکہ میں اپنے جو میرے پاس مہمان جمع ان کو کھانا تو دے سکوں. وہ
اونٹ روانہ ہو گئے. حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے چلے گئے اونٹ. اب مہمان جمع ہیں, ان کو بھی خبر دے دی گئی ہے کہ آپ فکر نہ کریں, غلہ مصر سے آنے لگا ہے, کھانا ملے گا. لیکن جب وہاں اٹھ گئے تو انہوں نے کہا قحط چونکہ بہت زیادہ تھا, اناج ساری ہم تقسیم کر چکے ہیں, اب تو ہمارے پاس غلہ نہیں ہے. وہ خالی آ گئے واپس. جب وہ خالی واپس آ رہے تھے نا اونٹ, تو جو آپ کے خدام لینے گئے تھے ان کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ ہم اگر خالی واپس جائیں گے تو وہ جو مہمان ہیں وہ دیکھیں گے تو وہ تو بڑی آس امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں آج کھانا ملے گا, تو وہ تو بیچارے مایوس ہو جائیں گے. انہوں نے اس طرح کیا کہ رستے میں کچھ ریت بھر لی ان بوریوں میں اور اونٹوں پہ ان کو رکھ لیا, تاکہ پھر جا کے حضرت ابراہیم سے عرض کریں گے, وہ خود ہی لوگوں کو سمجھا دیں گے, ایسے خالی اونٹ لے جانا بہتر نہیں. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما تھے. خدام نے جا کے اندر جہاں وہ سامان رکھا جاتا تھا وہاں ریت سے بھرے ہوئے بوریے رکھ دیے, وہ چلے گئے. حضرت ابراہیم کی زوجہ جناب ہاجرہ اٹھی, انہوں نے کہا میں منہ کھولتی ہوں, گلے کا گندم پیستی ہوں, کھانا بنا کے دیتی ہوں. جب انہوں نے منہ کھولا نا اس کا, بوری کا, توڑے کا, اس بوریے کا, تو کہتی ہیں اتنی بہترین گندم نکلی کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی.